قرآن مجید کی اس آیت میں دولت ہی دولت ہے۔ یہ آیت رزق مال دولت کو کھینچتی ہے، جس نے بھی پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ ناظرین، 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس کو حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل الغازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل الغازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل الغازی ہیں۔ ارطغرل الغازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے؟ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوصاً حکم کتاب سے، اور ابن العربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں۔ کیسے پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ارطغرل الغازی کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ انشاءاللہ تو آپ کو بھی یہ وظیفہ کرنے سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصاً الحکم الکتاب پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہیں رہے گا تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں؟ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ جب آپ نماز کے بعد کرو گے، اس وقت آپ کا وضو ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہتر ہوگا، ویسے آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب وقت ملے کر لیں۔ اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکی دونوں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کمانا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، مرد تو لازمی اس کو کریں۔ المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ناظرین، اگر اس وظیفے کو کرو گے تو دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ایسا طاقتور عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر آپ کو پیسے دے جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے کا سچا عمل ہے۔ یہ وظیفہ کر کے آپ اپنی پسند کی شادی کروا سکتے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں گھر بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی بیٹیوں کے اچھے رشتے آ جائیں گے، اور 1 سال سے پہلے اسی مہینے میں رشتے آ جائیں گے، سال سے پہلے بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں، تو بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کو نرینہ اولاد دے گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی،
قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں۔ جو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اس پر ہم صبر و شکر کریں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام و بشارتیں اور وعدات بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رات کو اس وظیفے کے پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، چاہے تو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت پڑھ لو۔ کوشش کرنا رات کو یہ عمل جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھو تو سونے کا وقت قریب ہو، تب آپ لوگ یہ عمل کرنا، اور سب سے بہترین اس عمل کو پڑھنے کا وقت اور جگہ ہے بستر پر لیٹ کر پڑھ لو۔ جتنا جلدی ہو سکے سو جاؤ، کیونکہ عمل پڑھنے کے بعد اگر فضول کاموں میں لگو گے، فون پر باتوں میں لگ گئے یا کسی بھی طرح کے کاموں میں لگ گئے تو اس طرح عمل کے اثرات ضائع ہو جائیں گے۔ تو جتنا عمل کو پڑھ کے جتنا جلدی ہو سکے سو جاؤ، اتنا جلدی آپ کے حالات بدل جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بہنیں، جو پریشان بھائی آج تک جس نے یہ عمل کیا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، آج قرضوں میں ڈوبے ہوئے، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دے رکھی ہے، بس ہمیں پیسے لوٹا دو۔ ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، عمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا، آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر لو، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے کام پورے ہو جائیں گے، نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا وقت جو شروع ہوتا ہے پڑھنے کا وہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر تک۔ رات کو عشاء کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد کسی بھی وقت پوری رات میں اپنے گھر میں جب بیٹھے ہوں تو اپنے گھر میں اس عمل کے لیے 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ اطمینان سے، سکون سے کر لیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں ایک بار، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی ہی گنتی کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے پھول کی طرح ہے، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے۔ اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے، اسی تعداد میں آپ لوگوں کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اگر ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو خود انتظار کرو گے کہ کب رات ہو اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں اور آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں۔
اللہ والو، ایک رات کو یہ جلالی وظیفہ پڑھ لینا تو کوئی ایسی رات نہ گزرے کہ وہ عمل نہ پڑے، اور رزق دولت کے لیے خاص عمل ہے یہ۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، گھر سے تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ بے اولاد جو لوگ ہیں وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ رب کریم نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، گھر میں بندش یا جادو ٹونا ہے، تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تمام بندشیں دور ہو جائیں گی۔ پیسہ بارش کی طرح آپ کے گھر میں برسے گا، تو اس لیے آپ نے یہ عمل آج لازمی کرنا ہے۔ ایک تو دولت ہوتی ہے کہ آپ نے عمل کیا اور آ گئی اور پھر کچھ دن بعد ختم ہو گئی، لیکن یہ وہ دولت اور پیسہ ہوگا کہ آپ لوگ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے دولت خرچ کرتے رہو گے، لیکن دولت اور پیسہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی بھی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گھر کے اندر بیٹھ جانا، آدھا منٹ کا وقت نکال کر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ خدا را اس عمل کو چھوڑیے گا مت، پہلے اچھی طرح اس عمل کو سمجھیے گا اور سمجھ کر کیجیے گا، تاکہ وظیفہ کرتے وقت، عمل کرتے وقت کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، پورے کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ پڑھیں گے ایک ہی وقت میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد۔ اسی طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ آپ لوگوں کو صرف اور صرف اللہ الصمد 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ 15-20 سیکنڈ کا عمل ہے، تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے یہ کافی ہے۔ ساری زندگی کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا۔ ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو، جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین، میرے پاس واٹس ایپ پر میسیج آتے ہیں، میرے میسنجر پر مجھے میسیج آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں آ جائیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، غربت ختم ہو جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں۔ خدا را کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتا دیں جس سے بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ پر ہو جائیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، تو دوستو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سی سہولیات ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہم گنتے گنتے تھک جائیں لیکن ہم اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت، ہر مشکل کا حل رکھ دیا ہے۔ اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، رزق دولت کے لیے، اور ہر طرح کی مصیبتوں کے لیے آپ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں اگر ان سب مسائل کا حل بتاؤں تو شاید آپ لوگ یقین ہی نہ کریں۔ ایسی تنگ دستیاں ہیں، گھروں میں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں۔ ایسے دکھی بہن بھائی ہیں جن کو دیکھ کر دل غم کے آنسو روتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں۔ خدا را اگر آپ کے گھر میں دولت ہے، پیسہ ہے، تو اپنے غریب بھائیوں کا خیال ضرور رکھا کریں، تاکہ ان کے گھر میں بھی ایک وقت کی روٹی ضرور پک جائے، ان کے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ اللہ والو، جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک رات کے اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے رات کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ الصمد کا یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی مرضی سے کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اس کے اندر ایک خاص وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بڑا ہی کمال اور مجرب وظیفہ ہے، اور بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یا ربنا کا وظیفہ اس کے اندر شامل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔
جب پڑھ لیں اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گے، بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے تاکہ آپ غلطی نہ کریں۔ اب دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، پھر 41 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اس میں نکالا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے، اللہ پاک کی اس میں عظمت ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے اور سب کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد اس کی زیادہ ہو سکتی ہے، آپ کو مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اس کو پڑھنے کے لگیں گے، بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد جو آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو سورہ اخلاص میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تعداد میں تھوڑی زیادہ ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کا آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو اس میں زیادہ سے زیادہ بھی 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ، اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پوری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کے گھر سے مشکلات دور ہو جائیں گی، بیٹیوں کی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں گے، اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، آپ نے رب العزت پر 300 غضب کے دروازے میرا رب آپ پر بند کر دیتا ہے، دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ سے دور ہو جاتے ہیں، 300 دروازے رحمت کے کھولے جاتے ہیں، 300 دروازے رزق کے کھولے جاتے ہیں، غیب سے آپ کے گھر رزق آتا ہے، بغیر محنت کے رزق آتا ہے، اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیتا ہے، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک جنت میں اس کو بنگلے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر فریاد سنتا ہے، ہر بنگلے کے اندر 70,000 دروازے ہوں گے، اس کے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے اٹکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی کیا کرتے تھے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ اس طرح انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی تھی، ہمیشہ کامیابیاں ہی کامیابیاں انہیں ملی تھی، ان کی جیت مقدر رہی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ اب دعا سن لیجئے، جو دعا آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ یہ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو معلوم ہوں گی، لیکن اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اگر آپ یقین کم رکھو گے تو فائدہ کم ہوگا، یقین زیادہ رکھو گے تو یہ ایک جلالی تسبیح ہے، اسے جلالی تسبیح کہا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ یقین رکھ کر یہ وظیفہ کرو گے، آپ کے حالات اتنی ہی جلدی سنوریں گے، آپ کے گھر کے کام اتنی ہی جلدی بہترین ہو جائیں گے۔ آج میری وہ بہنیں جو سالوں سال گزر چکے، ان کے گھر اولاد پیدا نہیں ہو رہی، بے اولادی کا تانا سن سن کر پریشان ہے، غربت کی وجہ سے پریشان ہے، بھائیوں کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ امتحانات میں اچھا نمبر لینا چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، دنیا جہان کے کوئی بھی کام ہے تو یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے گا، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ پورا سال مجھے دعائیں دو گے، پورا سال گھر میں غربت نہیں آئے گی، پسند کی شادی ہو جائے گی، بیٹیوں کے اچھے رشتے آ جائیں گے، میرا رب نرینہ اولاد آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے میری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی صورت مس نہیں کرنا، اور نماز کو 5 وقت پڑھا کریں، نماز پڑھنے کے بعد رب سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ میرا رب آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے گا، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھ کے رب سے مانگتا ہے، میرا رب اس کی جھولیاں لازمی بھر دیتا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔